نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اگر کلمہ پڑھ کے تم دائرہ ایمان میں آ ہی گئے ہو تو پھر یوں کرو کہ اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس اسلام کے حصے بکھرے نہ کرو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو اور اس کے ایک ایک جز کو تھام کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ آؤ اگر کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں آ گئے ہو تو ادخلوا فی السلم کافہ، تو آؤ پھر اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس نے تو پہلے دن سے قسم کھا رکھی ہے کہ مولا جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا میں اسے پورا پورا بہکانے کی کوشش کروں گا۔ پچھلی جمعۃ المبارک کی نشست میں چونکہ بہت ساری بات اس موضوع پر ہو چکی ہے اور محرم الحرام کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور آج اس کے ساتھ ملا کر جو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو یاد رکھیں یہی وہ اسلام ہے جس کے تحفظ کے لیے، جس کی سربلندی کے لیے، جس کو بچانے کے لیے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا تھا، اور نواسہ رسول نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی تاریخ کچھ اس طرح سے رقم کی کہ خواجہ اجمیر کو بھی بے ساختہ کہنا پڑا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ اجمیر فرما رہے ہیں کہ لوگوں حسین بادشاہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ حسین بادشاہ ہی نہیں بلکہ حسین بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور اگلی ایک بڑی عظیم بات کی ہے خواجہ اجمیر نے، اور انہوں نے حق فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں دین است حسین، کہ لوگوں میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کے لیے کچھ ایسی قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے کہ اب حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ اب دین حسین ہے اور حسین دین ہے، ان کو اب جدا بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور دین پناہ است حسین کہہ کے فرما رہے ہیں کہ دین کو پناہ بھی ملی تو حسین کے دامن میں ملی، اور آگے فرماتے ہیں کہ سرداد نداد دست در دست یزید، کہ حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، اور حق بات تو یہ ہے کہ اب لا الہ کی اور دین کی اصل بنیاد ہی حسین ہے۔
تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسلام جس میں باری تعالیٰ ایمان والوں کو پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے، کیا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہی وہ اسلام تھا جس کی خاطر میدان کربلا نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا۔ مگر آئیے آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام جس کے لیے نواسہ رسول نے اتنی بڑی قربانی دی، وہ اسلام کیا ہے۔ یہ بنیادی بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اسلام از اول تا آخر سوائے امن اور سلامتی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام دین امن ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو سلامتی فراہم کرنے کے لیے آیا۔ اس بات کو کبھی سمجھنا ہو تو آپ اسلام کے لفظ پر غور کریں، اس کا مادہ، اس کا اوریجن، اس کا روٹ ورڈ جہاں سے یہ لفظ بنا ہے وہ ہے سین لام میم، سلم اور سلامہ، یہیں سے سلامتی کا لفظ بنا۔ تو گویا اسلام کے لفظ کے اندر خود سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ جو شخص اسلام قبول کر لے ہم اسے مسلمان کہتے ہیں، اور اگر مسلمان کی تعریف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی جائے کہ آقا مسلمان کون ہوتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ گویا جو دوسروں کو سلامتی فراہم نہیں کر سکتا، وہ کروڑ کلمہ پڑھتا رہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ پھر اس کے پیرالل ایک دوسری اصطلاح اور ٹرم جو استعمال ہوتی ہے وہ ایمان کی ہے، اور جو ایمان لے آئے ہم اسے مومن کہتے ہیں۔ اب یہ ایمان کا لفظ ہو یا مومن، ان کا مادہ، ان کا اوریجن، ان کا روٹ ورڈ جہاں سے یہ لفظ نکلے ہیں وہ ہے الف میم نون۔ ان تینوں حروف کو ملائیں تو امن بنتا ہے۔ گویا ایمان اور مومن کے لفظ کے اندر بھی خود امن کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ مومن کا لفظ لازم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو ایک طرف اللہ کی ذات سے اپنا تعلق قائم کر کے خود امن کی دولت کو پا لیتا ہے، اور دوسری طرف جو اس سے منسلک ہو جائے اسے امن کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ یہی بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر ارشاد فرمائی، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا آقا کون مومن نہیں ہے جس کے لیے آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ میرے آقا اسلام اور ایمان کی تعلیمات کیا ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اب ادھر تو فرمایا تھا نا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو جائیں، یہاں فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور جب پڑوسی کی بات کی تو نہیں کہا کہ اس کا صاحب اسلام ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، بھلے سے وہ کوئی بھی ہو۔ فرمایا جب تک تمہارا پڑوسی تمہارے شر سے محفوظ نہیں ہے، کروڑ کلمے پڑھتے رہو تو مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ میں یہ اسلام کا مزاج تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس اسلام کے لیے نواسہ رسول نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ آپ کبھی غور کریں، اس سے بڑھ کر اسلام کا امن پسند ہونا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پہلا حکم یہ دیا ہے کہ جب بھی 2 مسلمان آپس میں ملیں تو ملتے ہی سب سے پہلے ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کریں۔ آپ جب کہتے ہیں السلام علیکم تو کبھی آپ نے سوچا اس کا معنی کیا ہے؟ آپ سامنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ پر سلامتی ہو۔ وہ بھی جواباً آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری سلامتی چاہنے والے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، اس کی برکتیں بھی ہوں۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ نماز کی افضل ترین عبادت ایک نماز ہے، اور
توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد جو پہلا اہم ترین اسلام کا رکن ہے، جو دین کا پلر ہے، وہ نماز ہے، جس کی بار بار قرآن پاک میں تاکید آئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ یہی نماز ہے۔ مگر بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی اس نماز پر غور کریں، ہم سارا کچھ کرنے کے بعد اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنے دائیں اور بائیں والوں کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر لیتے۔ آپ جب نماز کو اینڈ کرتے ہیں، پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، تو آپ دائیں طرف چہرہ گھما کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ مولا جتنے میرے دائیں طرف ہیں ان پر سلامتی بھی ہو اور ان پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں۔ پھر بائیں طرف چہرہ گھما کر آپ یہی کلمات دہراتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ جتنے میرے بائیں طرف ہیں ان پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں۔ تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا اندازہ کریں اسلام کے امن پسند ہونے کا عالم کیا ہے۔ جس مولا نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، اگر اس کی شان جاننی ہو تو اس سے بڑھ کر سلامتی والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نماز کے بعد ایک دعا کرتے ہیں نا، بڑی معروف دعا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اللہم انت السلام، جس کا معنی ہے مولا تو سراپا سلامتی ہے، ومنک السلام، اور ساری سلامتی تجھی سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، تجھی سے سلامتی ملتی ہے، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، اور ہر سلامتی بالآخر تیری طرف پلٹتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، آپ اس دعا کے اندر اس مولا کے لیے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا تو سراپا سلامتی ہے، تجھی سے سلامتی ملتی ہے، تجھی کی طرف سلامتی پلٹ کر آتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں وَحَيِّنَا بِالسَّلَام، کہ مولا ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ تو یہ اسلام ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے، اسلام کا مزاج اسے سمجھ میں آتا ہے۔ اور جس ہستی کو اللہ رب العزت نے سراپا اسلام بنا کر بھیجا، ہمارے آقا و مولا محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کا سارا اسلام یہ نام ہی کملی والے آقا کی اداؤں کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو کرنے کا حکم دیا، اور جو عمل آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، ان سب کو ملا لیں تو یہ اسلام بن جاتا۔ تو جس ہستی کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچایا، ان کی جب شان بیان کی تو ان کو خالی سلامتی کا پیکر ہی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ انسان تو انسان رہے، اسلام تو بلیوں اور کتوں تک کے حقوق کا بھی تحفظ کرنے والا دین ہے، ان کو بھی تکلیف دینے کا روادار نہیں ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، اگر اسلام از اول تا آخر سوائے امن اور سلامتی کے اور کچھ نہیں ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو یہ وہ اسلام ہے جس کی خاطر میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس اسلام کو سربلند کر دیا، اسلام کا تحفظ کیا، اسلام کو بچایا۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر میں کہنا چاہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ نواسہ رسول نے اپنے نانا کی امت تک سلامتی کو پہنچانے کے لیے اپنی ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا، اپنی ہر چیز کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ مگر ہم کیسے عجیب لوگ حسین کے ماننے والے ہیں کہ جب حسین کی شہادت کے دن آتے ہیں تو حسین کے ماننے والوں کا اپنا امن اور سکون لٹ جاتا ہے، ہم آپس میں باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں، سٹیجوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ اگر ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا چاہتے ہیں جس کا اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ پہلے اسلام کے 5 بنیادی سرچشموں کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہ کیا جائے۔ ایمان کا سب سے پہلا سرچشمہ ہے محبت الہی، اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اس پر میں بات کر چکا۔ ایمان کا دوسرا سرچشمہ وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں محبتوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ کہنے کو یہ محبتیں 2 ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے 2 رخ ہیں۔
اور اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ ہے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید رسول کی محبت کے بغیر اسے اللہ کی محبت مل جائے گی تو سمجھیں وہ بیچارہ ابھی دھوکے میں ہے، اس کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان کا تیسرا سرچشمہ ہے محبت اہل بیت علیہم السلام، اور ایمان کا چوتھا سرچشمہ ہے تعظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مگر جس طرح پہلی دو محبتوں میں ایک تفریق پیدا کر دی گئی، اسی طرح بدقسمتی سے ان بعد والی دو محبتوں میں بھی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی، ان کو جدا جدا کر دیا گیا۔ امت کا ایک طبقہ صرف اہل بیت کا نام لینے والا ہو گیا، اور دوسروں نے صرف صحابہ کرام کی تعظیم کو ہی اپنا کل دین اور ایمان بنا لیا۔ اور آج کی نوجوان نسل کو ہم نے ایک غلط تصور یہ دینے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ شاید کوئی صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے اور اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن ہستیوں کا کریکٹر اور کردار قرآن یوں بیان کرے رحماء بینہم، کہ جو میرے مصطفیٰ کی مائیت میں آ جائیں، خواہ وہ مائیت صحبت کی وجہ سے مل جائے یا گھر کی نسبت کی وجہ سے مل جائے، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے سراپا رحمت ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں۔ تو ہم کہیں کہ وہ باہم آپس میں دست و گریباں تھے تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آئیے آج تھوڑی دیر کے لیے رک کر آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کون تھے اور اہل بیت کون تھے۔ ایک موقع پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ نے جنگ کی سرزمین پر یہ گفتگو کی اور بڑے پیارے کلمات میں یہ مسئلہ سمجھایا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ محرم کے ان دنوں میں یہ پیغام لوگوں تک ضرور پہنچایا جائے، اس کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کون تھے، صحابہ کرام کون تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بھی بات بڑی سادہ سی تھی کہ گھر ایک تھا، در ایک تھا، اور وہ تھا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تھا ہمارے آقا کا گھر، وہ تھا محبوب خدا کا گھر، وہ تھا کملی والے کا گھر۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کچھ لوگ وہ تھے جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے تھے، وہ جو اندر رہتے تھے ان کو آج ہم اہل بیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کچھ وہ تھے جو ہمہ وقت 24 گھنٹے اس گھر کا طواف کرتے رہتے تھے، اس گھر کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے تھے۔ وہ جو ہر وقت اس گھر کا طواف کرتے رہتے تھے ان کو آج ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس گھر اور در کے ساتھ کسی کی بھی نسبت کم نہ تھی۔ بھئی آپ دیکھیے نا، جب آپ کہتے ہیں اہل بیت تو اہل بیت کا لفظی معنی ہے گھر والے۔ بولیے کیا معنی ہے؟ تو جب آپ کہیں گے گھر والے تو ذہن میں ایک سوال ابھرے گا، بھئی کس کے گھر والے؟ تو سوال ہوگا کہ بھئی رسول کے گھر والے۔ ان کو میرے آقا کے گھر کی نسبت ملی تو وہ اہل بیت بن گئے۔ اور جب آپ کہتے ہیں صحابی تو صحابی کا لفظی معنی ہے صحبت والا۔ ذہن میں پھر وہی فطری سوال جنم لے گا، بھئی کس کی صحبت والا؟ جواب ہوگا اسی رسول کی صحبت والا۔ تو ادھر آقا کی صحبت کی نسبت ملی تو صحابہ بن گئے، بھئی گھر کی نسبت ملی تو اہل بیت بن گئے، صحبت کی نسبت ملی تو صحابہ بن گئے، جس کا مطلب کہ کوئی کچھ نہ بن سکا، ارے جو کچھ بنا وہ نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے بنا ہے۔ اس لیے ایمانوں کا یہ اصل مرکز و محور اگر پیش نظر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کبھی بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اہل بیت وہ تھے کہ جب کبھی پیاس لگتی، پینے کے لیے پانی میسر نہ آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس چوس کر وہ اپنی پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ حسنین کریمین علیہ السلام چھوٹے شہزادے ہوتے، کئی بار جب پینے کے لیے پانی میسر نہ آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس ان شہزادوں کے منہ میں ڈال دیتے اور وہ اپنے نانا کی زبان اقدس چوس کر اپنی پیاس بجھا لیتے۔ یہ اہل بیت تھے۔ اور صحابہ کرام وہ تھے کہ جب کبھی بھوک لگتی، کھانے کو کچھ نہ ملتا تو فقط کملی والے آقا کے ودھوہا مکھڑے کو تکتے تو اپنی بھوک ختم کر لیا کرتے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔
اس ہستی کے ساتھ کسی کی بھی نسبت کمزور نہیں تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، آدھی رات بیت چکی ہے کہ اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جو تشریف لائے تو دیکھا دروازے پر پروانہ چراغ مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ پوچھا ابو بکر ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، تم اس وقت کھڑے کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، بھوک ستا رہی تھی، ادھر آ نکلا کہ اپنے آقا کے گھر کے در و دیوار دیکھوں گا تو بھوک ختم ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام تھے، تو آقا کے ساتھ تو کسی کی نسبت بھی کم نہیں تھی۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ انہی ہستیوں کی نسبت تھی اور آقا کی کرم نوازیاں کو ایک پر زیادہ تھی دوسرے پر کم تھی، ہم مقابلے میں پڑ جاتے ہیں، مقابلہ بنتا ہی کوئی نہیں ہے، ان کا آپس میں مقابلہ ہم نے کیا کروانا۔ میں ایک ہی رات کے 2 واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کون تھے اور اہل بیت کون تھے۔ ہجرت کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے لگے، کافر ننگی تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑے تھے، اور اس پر خطر ماحول کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو امانتوں کا امین بنا کر اپنے بستر پر سلانے کا فیصلہ کیا، وہ اہل بیت کے سرخیل اور اہل بیت کے قائد اور لیڈر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا علی میں تو جا رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آؤ ان امانتوں کے امی بن کر آج میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ قربان جائیں علی کے مقدر پر جن کو آقا کے بستر پر لیٹنا نصیب ہو رہا، بلا چوں چرا جانتے تھے کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، مگر بلا خوف و خطر مولا کائنات علی شیر خدا میرے آقا کے بستر پر لیٹ گئے۔ بس ادھر لیٹنا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ایک سرہانے کی طرف ایک پائتی کی طرف کھڑے ہو کے ساری رات حفاظت بھی کرتے رہے اور مبارک بھی دیتے رہے کہ مبارک ہو آج رات کائنات میں علی سے بڑھ کر خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن کی آیت اتر آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ تو آقا نے اہل بیت کے فرد کا انتخاب کیا گھر میں بستر پر لیٹنے کے لیے، گھر سے نکلے تو سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر میرے آقا تشریف لے گئے۔ قربان جائیں ابو بکر کے مقدر پر ہم ترستے ہیں کہ کبھی خواب میں ایک جھلک ہو جائے، کیا مقام اور کیا شان اور کیا نصیب ہوں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جن کے گھر میرے آقا خود چل کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، ابو بکر نے دوڑ کر دروازہ کھولا، تیاری پہلے ہی مکمل تھی، بس آقا کی ابرو کا اشارہ پانا تھا کہ ابو بکر آقا کے ساتھ سفر پہ نکل پڑے۔ جس طرح اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا، اسی طرح اس رات میرے آقا کے ساتھ سفر پر نکلنا بھی کوئی موت کو دعوت دینے سے کم۔ ادھر میرے آقا نے مولا کائنات علی شیر خدا کا انتخاب کیا اور سفر میں جس ہستی کو اپنا ساتھی بنانے کے لیے انتخاب کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر وفاداری کا عالم یہ ہے کہ غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار طواف کرتے ہوئے آقا کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی دوڑ کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر آرام سے کیوں نہیں چل رہے؟ تو عرض کرتے ہیں آقا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، جب مجھے گمان گزرتا ہے کہ کہیں وہ آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں کہ جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آقا پیچھے کا خیال آتا ہے پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں بائیں کا خیال آتا ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، یوں اپنی جان آقا پر نچھاور کرتے ہوئے آقا کو لے کے آگے بڑھ رہے، حتیٰ کہ غار ثور آ گئی۔ غار ثور میں داخل ہونے کا وقت آیا تو پھر عرض کرنے لگے آقا آج غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے، آج غار میں پہلے ابو بکر جائے گا۔ حالانکہ یہ وہ ابو بکر ہیں جو سن چکے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اور آج خود عرض کر رہے ہیں کہ آقا آپ نہیں پہلے میں جاؤں گا۔ ابو بکر کیوں؟ عرض کی آقا صدیوں پرانی غار ہے، معلوم نہیں ہے اندر کوئی جان لیوا چیز بیٹھی ہو، کوئی موذی چیز ہو، پہلے میں جاؤں گا تاکہ اندر بھی کوئی جان لیوا چیز ہو تو جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے، میرے آقا کا سر انور ہے،
اور ادھر اژدہا کے منہ میں ابو بکر نے اپنی ایڑی اور پاؤں دے رکھا ہے، مگر کملی والے آقا کی خاطر جو حرکت نہیں کر رہے، جنبش نہیں کر رہے کہ کہیں آرام مصطفیٰ میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ تو میں بتا رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف ان ہستیوں کی نسبت ہی آقا سے نہیں تھی، وہ تو وفادار تھے ہی، جانثار تھے، میرے آقا کی کرم نوازیاں اور اعتماد بھی کم نہیں تھا۔ ایک ہی رات میں گھر میں بستر پر لیٹنے کا جس ہستی کو حکم دیا وہ اہل بیت کے فرد مولا کائنات علی شیر خدا ہے، اور جس ہستی کو سفر میں ساتھی کے طور پر منتخب کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ اس لیے اگر ایمانوں کا اصل مرکز و محور پیش نظر رہے تو انسان کبھی بھی افراط و تفرید کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے تو میں صرف 2-3 موٹی سی باتیں بتاتا ہوں۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں اب یہ خیال گزرے کہ ٹھیک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک تو ٹھیک ہے ان کا بڑا پختہ تعلق تھا، نسبت تھی، مگر ہو سکتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں کوئی غلط فہمی ہو، جس طرح کے آج سبق دیے جاتے ہیں بالعموم لوگوں کو۔ تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی آپس میں محبت کا عالم کیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں وہ جب کبھی کسی ایسی نشست میں بیٹھتے جس میں مولا کائنات علی شیر خدا بھی موجود ہوتے تو کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ یہ ان کی باہمی محبت کا عالم تھا۔ تو کہتی ہیں میں نے ایک دن گھر میں خلوت میں تنہائی میں ان سے پوچھا، عرض کیا، سوال کیا کہ ابا جان آپ کا خود مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے مگر کیا وجہ ہے کہ آپ ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں؟ اب گھر کی خلوت اور تنہائی ہے، اگر ان کی آپس میں دشمنی ہوتی، کوئی غلط فہمی ہوتی تو ابو بکر کو کیا پڑی تھی کہ ایسی بات کرتے جیسے علی کی شان نمایاں ہوتی۔ پلٹ کے بیٹی سے فرمانے لگے کہ بیٹی عائشہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، کہ بیٹی عائشہ میں نے قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو فقط تکنا بھی عبادت ہے۔ اور وہ خالی اپنا عقیدہ بتا ہی نہیں رہے، ان کی بیٹی تو پوری دنیا کو سنا رہی ہے کہ میرے والد گرامی کا یہ عقیدہ تو تھا ہی کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، مگر خالی عقیدہ ہی نہیں تھا، پھر وہ ہر وقت علی کے چہرے کو تک تک کر اس عبادت میں مصروف بھی رہا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی، یہ ان کی آپس میں مودت کا عالم تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، جن کو اللہ نے کتنی شانیں عطا کی، جن کے لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، جن کے لیے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، وہ عمر فاروق جن کی اتنی شانیں ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بچے تھے، باہر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے کسی بات پر غلط فہمی ہوئی، آپس میں تھوڑی سی کوئی چپکلش ہوئی، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان سے فرمانے لگے ارے تم تو ہمارے غلام زادی ہو اور ہم سے جھگڑتے ہو۔ بس اتنی بات سنی تو وہ بھی بچے تھے، دل پہ بوجھ آیا کہ یہ کیا غلامی کا تانا دیا ہے۔ پلٹ کے گھر آئے اور اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ آج حسین نے یہ تانا دیا ہے۔ بس اتنی بات سننا تھی کہ عمر فاروق کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بیٹے کو انگلی تھما لی، سیدھا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلے گئے، دستک دی، اب دروازہ کھولنے کے لیے وہی شہزادہ حسین آ رہا ہے۔ باپ بیٹے کو کھڑے دیکھا تو سوچا ہوگا کہ شاید جھگڑا ہوا تھا، شکایت لے کے آئے ہوں گے، مگر باہر ماجرا ہی کچھ اور تھی۔ پوچھا چچا جان کیسے آنا ہوا؟ آپ کہنے لگے کہ حسین بتاؤ آج ہوا کیا تھا؟ تو سرسری پہلے جواب دیا کہ بس ایسے ہی جھگڑا ہو گیا تھا۔ عمر فاروق پھر پلٹ کر عرض کرنے لگے کہ حسین نہیں، ذرا دہرا کر بتاؤ آپ نے فرمایا کیا تھا؟ اب جس نے میرے آقا کی زبان اقدس چوسی ہو وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے، صاف کہہ دیا کہ ہاں کہا تھا کہ تم تو ہمارے غلام زادے ہو، ہم سے جھگڑتے ہو۔ بس اتنا جملہ سننا تھا کہ عمر فاروق نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی کہ مولا گواہ ہو جا، آج تیرے حسین نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر دیا اور ہماری بخشش اور نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ بعض روایات میں ہے آپ عرض کرنے لگے کہ حسین جو فرما رہے ہو یہ لکھ دو،
تحریک کر دو تاکہ یہ پروانہ ساتھ لے جاؤں اور قبر اور حشر والے دن یہی ہماری نجات کا باعث اور سبب بن جائے۔ تو دوستو بتا رہا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت علیہم السلام ان کی آپس میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی، کوئی ناراضگی نہیں تھی، وہ باہمی محبت کے مودت کے پیکر تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کا زمانہ گزر گیا، اب جن کے قدموں کے نشان ہمارے لیے صراط مستقیم ہیں، کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ انہی کی ذاتوں پر آج ہم جھگڑے کرتے پھر رہے ہیں۔ تو کیا حسین کا ماننا ہے؟ حسین نے تو امن اور سلامتی کا پیغام دیا ہے، انہوں نے تو امن اور سلامتی کے دین کو اپنے نانا کی امت تک پہنچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا، اور حسین کے ماننے والے انہی کے نام پر آپس میں دست و گریبان ہوں تو حسین سے کہاں کا ہمارا تعلق باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے آئے، اگر صحیح معنوں میں ہم حسینی بننا چاہتے ہیں اور نواسہ رسول کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپس میں بھی باہم محبت کا مودت کا پیکر بننا ہوگا۔ آقا کی امت کو بھی یہی سلامتی کا میسج اور پیغام دینا ہوگا، توڑنے کی بات نہیں کرنا ہوگی بلکہ ہمیشہ جوڑنے کی بات کرنا ہوگی۔ اور الحمدللہ یہ منہاج القرآن وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے امت کو توڑنے کا نہیں بلکہ ہمیشہ امت کو جوڑنے کا سبق ملتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں خطابات ان موضوعات پر ہیں، آپ ان خطابات کو سننے کے دن ہیں۔ آپ کے پاس موبائلز ہوتے ہیں، کسی سرچ انجن پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، صرف ڈاکٹر طاہر القادری نکلیں، آپ کے ہزارہا خطابات آپ کے سامنے آ جائیں۔ کسی ذاکر اور مولوی کو سننے کی بجائے وقت کے مجدد کو سنیں، آپ کو سمجھ آئے کہ حقیقت میں دین کیا ہے، حسینیت کیا ہے، تاکہ ہمیں دین کی صحیح فکر سمجھ آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔